السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں جی بچے؟ آپ لوگوں کو غزل کی تشریح کی سمجھ آ رہی ہے کہ غزل کی تشریح کیسے کرنی ہے؟ بیٹا جو انٹر کی غزل کی تشریح ہوتی ہے، کل بھی 2-3 بچوں نے مجھے انٹ باکس کر کے مجھ سے پوچھا ہے، آپ نے بچے ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، کیونکہ غزل کے ہر شعر کا معنی و مفہوم ہی الگ ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے اس کے ہر شعر کی الگ الگ آپ نے تشریح کرنی ہے۔ کم از کم آپ کی ایک شعر کی تشریح جس میں کم سے کم 2 حوالے کے اشعار لازمی شامل ہوں، اور وہ جو ہے 1.5 سے 2 صفحوں پر، مطلب ایک تو آپ ایک صفحے پہ تشریح کر کے تو آپ کہو گے کہ یہ انف ہے، نو، آپ نے کم از کم بیٹا آپ نے 2 صفحات پر، ایک جو کاپی کا ایک پیج ہوتا ہے ایک سائڈ اور دوسری اس کی سائڈ لے کر 2 صفحوں پر آپ ایک شعر کی تشریح کریں گے، اور کم سے کم آپ 2 اشعار کی حوالے کے اشعار جو ہیں وہ بھی اس میں آپ نے لازمی جو ہیں وہ شامل کرنے ہیں۔ اور بیٹا یہ ہے کہ یہ جو تشریح ہے اس میں دیکھا کریں کہ جو غزل ہے نظم کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایک سیکوینس میں نظم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، نظم جو ہے وہ ایک سیکوینس میں چل رہی ہوتی ہے، جبکہ غزل کے ہر شعر کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس لیے غزل کی تشریح بھی تھوڑی وسیع انداز میں کی جاتی ہے۔ بیٹا ہمارا چوتھا شعر ہے جس میں ہے، جان آخر تو جاننے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ اگر آپ اس کو سادہ سے انداز میں دیکھو تو آپ کہو گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی جان محبوب پر قربان کرنے کی تمنا کا اظہار کرتا ہے، کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جان ویسے بھی میری چلی جانی ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے فنا ہو جانا ہے، اور عشق کی منزلیں تو ویسے ہی بڑی کٹن ہوتی ہیں، میدان عشق میں جب تک آپ اپنی سب سے قیمتی چیز نہیں لگاتے، جب تک اپنا سب سے قیمتی کچھ نہیں گواتے، آپ عشق کی معراج کو نہیں پاتے۔ اگر بیٹا عشق کی معراج کو پانا ہو، اگر مقام عشق کو تلاش کرنا ہو، تو پھر کبھی جو ہے خلیل اللہ کی چھری کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی جو ہے وہ میدان کربلا کی تپتی ہوئی مٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ عشق ہی ہے جو 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بھی لے آتا ہے، وہ عشق ہی ہے جو کڑیل جوانی جو ہے اس کو بھی اس میدان میں لے آتا ہے، اور وہ عشق کی معراج ہے، وہ مقام ہے جہاں جو ہے انسان اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا رب اس سے خود پوچھنے پر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ اب تو بتا کہ تیری اس سے آگے رضا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ مقام ہے، اور عشق کے میدان میں جب تک آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان نہیں کرتے، آپ معراج نہیں پا سکتے۔ اور محبوب سے دل لگانے کے بعد، ایک عشق مجازی میں اگر ہم جائیں کہ محبوب سے دل لگانے کے بعد زمانے بھر کی طرف سے جو ہے وہ لان تان جو ہوتی ہے وہ عاشق کا مقدر بن جاتی ہے، عاشق کو مختلف مسائل و مصائب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ لہو کے گھونٹ پی کر جیتا ہے، صبر کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے بھی جب اپنے محبوب سے دل لگایا تو اس کے بعد زمانے بھر کی اذیتیں، مصیبتیں، ملامتیں جو تھیں وہ میرے گلے پڑ گئیں، اور میں نے وہ تمام رسوائیاں برداشت کیں، اور یہ میں نے محبوب کی خوشی کی خاطر طرح طرح کے غم و الام اور دکھ سہے، اس کی قربت کی خاطر تمام مصیبتوں کو میں نے گلے لگایا۔ جو ناچا وہ کہتا ہے کہ یہ جان تو ویسے بھی ایک روز چلی جانی تھی، مرنا تو حق کا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اگر دنیا میں آئے ہیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے، یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا مستقل ٹھکانہ جو ہے وہ ہمارے قبر ہے، ابدی زندگی ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، یہ تو ایک دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، اور مسلمان یہاں پر ایک مسافر کی حیثیت سے آتا ہے، جتنا اس کا سفر ہے 20 سال کا ہے، 30 کا ہے، 50 کا ہے، 60 کا ہے، 100 کا ہے، وہ اتنے سالوں کا سفر اس نے یہاں سے طے کر کے چلے جانا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ جان ویسے بھی جانی ہے تو اگر اس جان کو میں اپنے محبوب پر قربان کر دیتا۔ اب یہ تو عشق مجازی کے معنوں میں ہے، اگر غزل کے شعر ویسے بھی متنوع ہوتے ہیں، مختلف تنوع سے، مختلف انداز سے اس کی تشریح کرنی چاہیے، ہر لحاظ سے ان کو پرکھا جانا چاہیے کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اگر میں یہ جان قربان کر دیتا، میں اپنی نفسانی خواہش کو اپنے اوپر غالب آنے کے بجائے اللہ کی رضا، اس کی طلب کے لیے جان قربان کر دیتا، تو کاش
کاش، میں نے آپ کو پہلے بھی جب اس کے آغاز ہوا تھا تو غزل کا میں نے تبھی بتایا تھا، کاش انسان وہاں پر استعمال کرتا ہے جہاں انسان کی حسرت، انسان کی تمنا آ جاتی ہے، انسان بے بس ہوتا ہے نا، وہ خود تو کو نہیں کہتا ہے کہ کاش میں ایسا کر سکتا. میں اگر اپنے جملے میں کس چیز کا استعمال کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کاش میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پڑھا سکتی، کاش میں اپنے مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتی. تو یہ وہ والا مقام ہے جہاں میں خود بے بس ہوں، میں اپنی بے بسی کو تسلیم کر رہی ہوں، اور میں جو ہے جو کسی غیبی مدد جو ہے اس کی طلبگار، جو اس کی طرف منتظر میں ہوں. تو یہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ نفسانی خواہش کے بجائے میں اللہ کی رضا کی طلب کے لیے یہ جان قربان کر دیتا تو کیا بات تھی کہ یہ تن من دھن تو ویسے بھی قربان ہونے والا تھا. اس طرح میری عاقبت سنور جاتی، میری موت بھی پر حسرت نہ رہتی. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جان دیکھ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسی کے لیے قربان کر دی جائے. اگر کسی کی لی ہوئی شے آخر اسے ہی واپس کرنی ہے تو اس کو اس طریقے سے واپس کر دیا جائے کہ اپنی رضا اور اپنی خوشی بھی اس میں شامل ہو جائے. تو پھر تقاضا کرنے والے کو جب متقاضی چیز لٹاتا ہے تو پھر اس چیز کو لٹانے کا ایک مزہ، ایک لطف ہی اور طرح کا ہوتا ہے. جی کہ بیٹا شعر نمبر جو ہے وہ 5 ہے. اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش. اب اس میں عشق مجازی ہے، شاعر کے شعر کا موضوع عشق مجازی ہے. دنیا کی رونق اور رنگینی جذبات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹا، اگر ہم پر لطف انداز میں جا کر دیکھیں، ایک لطیف احساسات میں جا کر دیکھیں، تو احساسات و جذبات کے لیے انسان کو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. فرسٹ ایئر ہم جانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. پھر ہم کیوں لفظوں کا سہارا لیتے ہیں؟ پھر ہم کیوں اس چیز کا کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معافی دے دے. ہم سہارا لیتے ہیں لفظوں کا، اور یہی انسان ہم اپنے بنانے والے خالق سے اس قدر ہم اس کا سہارا لیتے ہیں، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو ہے یوں کہہ لو کہ اس کی رحمانیت کی جتنی صفات ہیں وہ اسے گنواتے ہیں. ہم نہ بھی گنوائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قدرت، اس کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم یہ چیزیں کریں یا نہ کریں. لیکن ہم اپنے احساسات کو، یہ اپنے الفاظ کا جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ الفاظ کے لڑی میں پروتے ہیں، ہم ان کو سہارا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان بھی اسی طریقے سے، انسان جب دوسروں کے ساتھ بات کرتا ہے، میرے آپ کے بارے میں کچھ جذبات ہیں، احساسات ہیں، مجھے جو ہے اگر مجھے گفتگو کرنی ہے تو میں لفظوں کا سہارا لوں گا، میں لفظوں کے سہارے کے ذریعے کہوں گا کہ آپ ایسی ہیں، آپ ایسی ہیں، آپ اس طریقے سے کام کرتی ہیں، آپ کا یہ کام اچھا ہے، آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہے، یا اس میدان میں آپ بہت آگے ہیں، اس میدان میں جو ہے وہ آپ کی جو یوں کہہ لو کہ آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میرے لفظوں کا سہارا ہے جس کے ذریعے میں اپنی بات، اپنے جذبات آپ تک پہنچا رہی ہوں. تو یہاں بھی شاعر نے یہی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار ہے کاش. یہاں پر شاعر نے پھر اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے اور اس طریقے سے کیا ہے کہ کہا ہے کہ اگر میرا محبوب جو ہے وہ شعر و شاعری کی زبان جانتا، اگر میرا محبوب شعر و شاعری کی زبان سے واقف ہوتا تو ہم جو زمانے کے سامنے گفتگو نہ کر سکے، ہم جو اپنے احساسات و جذبات ایک دوسرے کو بتا نہ سکے تو شعر و شاعری کی زبان میں بتا دیتے. ویسے تو سماج اور زمانے کی اس قدر ہم پر قدغن ہے، اس قدر ہم پر جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ پیرے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے آزادانہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے. تو اگر میرا محبوب جو ہے وہ شعر و شاعری کو سمجھتا، اگر وہ اس چیز کو جانتا تو میں شعر و شاعری کے ذریعے اپنے لطیف جذبات و احساسات اپنے محبوب تک پہنچا دیتا. تو یہ کتنا ہی ایک پرمسرت موقع ہوتا کہ میں شعر کہتا اور اپنے شعر کے ذریعے اپنی جو ہے بات اپنے محبوب تک پہنچاتا، اور میرا محبوب اس میری کہی گئی بات کے بدلے مجھے اشعار کے ذریعے جواب لکھ بھیجتا یا کہہ دیتا. تو محفلوں میں ہوتے، جہاں رونق میں ہوتے، ہم گفتگو کرتے تو ہمیں کسی قسم کی مسائل یا کسی قسم کی دشواری کا جو ہے وہ ایسی کوئی دشواری نہ ہوتی. چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ کیا ہی خوب ہوتا کہ اے محبوب تو بھی شاعر ہوتا، میں بھی شاعر ہوتا، اور وہ کیا خوب گزرتے جب مل بیٹھتے دیوانے دو. اس طرح شاعری ہمارے مابین محبت و قربت کا بہانہ بن جاتی ہے. اشعار کے پردے میں ہم اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرتے، کبھی تو اشعار کے ذریعے اپنی دلی جذبات میں پیش کرتا اور کبھی اس طریقے سے تو اپنے احساسات و جذبات کو مجھ تک پہنچاتا.
ٹھیک ہے بیٹا، اگلا جو شعر ہے، شعر نمبر 6 جو ہے، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے ہم دو چار اے کاش۔ یہ شعر جو ہے بیٹا یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، الفاظ کے حوالے سے اگر دیکھو، معنی کے حوالے سے کوئی نہیں ہے، اس میں بھی اس شاعر نے عشق مجازی کو بیان کیا ہے، اور ایک اور موضوع یہاں پر بیان کیا ہے، وہ ہے آگاہی۔ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے بیٹا، جب آپ واقف ہو جاتے ہو نا، جب آپ جان جاتے ہو، جب علم آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے یوں کہہ لو کہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی چیز سے واقف نہیں ہو، آپ کو اس کی افادیت، اس کے نقصانات کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، آپ کا قصور بھی نہیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے، کتنی نقصان دہ ہے۔ لیکن جب آپ جان جاتے ہو، جب آپ اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہو، اس کے اچھے برے سے واقف ہو جاتے ہو، تو اگر آپ اپنے اس کو آپ فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے جو ہے وہ فائدے کے لیے دوسروں کو بتانا چاہتے ہو، تو وہ اگر اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتی، اس طریقے سے بتائی نہیں جا سکتی، تو پھر جو ہے نقصان آپ کو ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کا نقصان بدل تو نہیں سکتے۔ آپ آگاہ بھی ہو، آپ واقف بھی ہو، لیکن آپ وہاں پر جب بے بس ہو جاتے ہو، تو وہ جو جاننے کی کیفیت ہوتی ہے، تو انسان بڑی بے خودی کے عالم میں یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے یہ چیز معلوم نہ ہوتی، کاش میں اس راز سے واقف ہی نہ ہوتا، کاش میرے اوپر یہ پردہ کبھی جو ہے وہ یہ پردہ میرے سامنے جو ہے افشا ہی نہ ہوتا، کاش یہ راز ہی رہتا۔ تو یہ جو آگاہی ہوتی ہے، یہ بذات خود ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے کہا عشق مجازی کا اس کا جو ہے وہ موضوع ہے، تو اس نے کہا کہ عاشق مظلوم ہے اور محبوب ظالم ہے، زمانے کا ہر دروازہ عاشق پر اس وقت بند ہو جاتا ہے جب وہ میدان عشق میں قدم رکھتا ہے، اس پر اس وقت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ راہ عشق میں عاشق کو عموماً ہر مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اولین تو اسے محبوب سے کے نت نئے مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں، نت نئی اس کی خواہشیں فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ جب محبوب جو ہے وہ بے وفا نکلتا ہے، تو پھر اس عاشق کا جینا اور بھی محال ہو جاتا ہے، چاہے وہ غیر ہوں یا رشتہ دار ہوں، سب اس کی جان پہ کے در پر آ جاتے ہیں۔ میر کے ساتھ بھی یہی بیتی۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات سے قبل ہماری زندگی میں اتنے غم نہ تھے، جب تک نہ تمہیں جاننا تھا، اس قدر ہم جو ہے یوں کہہ لو کہ اس قدر ہم غمگین نہ تھے، جب تک نہ تمہیں جانا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ گھر بار کا سکون اور چین، ویسے بھی جو عشق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، دوسرے کی چاہ ہوتی ہے، یہ انسان کی وجود سے جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ ایک بے سکونی کی کیفیت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ کوئی کائنات میں اگر اب کوئی گوش عافیت تھا تو وہ میرے محبوب کا در ہی تھا، مگر وہاں تک رسائی تمہیں حاصل کرنا ہماری قسمت نہ تھی۔ اب یہ ہے کہ اب ستم یہ ہے کہ ایک طرف محبوب سے محبت کا دعویٰ ہے اور مصائب و دکھ برداشت کرنے، اور دوسرا محبوب کی قربت سے بھی محروم رہے۔ اب تو یہ جو جہت ویسے 4 سمتیں ہوتی ہیں بیٹا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، لیکن اس نے 6 کا استعمال کیا، اوپر نیچے بھی۔ ٹھیک ہے، شش جو ہے عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ اب تو ہر طرف سے میں آگاہ ہو گیا اور ہر طرف سے واقف ہو گیا، اور جب واقف ہوا ہوں تو اس قدر میں اپنے کو تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، میں اس قدر اپنے آپ کو گھٹن میں محسوس کرتا ہوں، تو کاش میں کہتا ہوں کہ یہ آگاہی مجھ پر اب نہ کھلی ہوتی، کاش میں نے عشق کے میدان میں قدم جو ہے وہ نہ رکھا ہوتا، اور میری زندگی کس قدر پرسکون جو ہے وہ گزرتی۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔